بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى، اور ان سے قبل قوم نوح کو بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 48 تک ہم نے حضرت نوح اور ان کی قوم کا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کی قوم کا قصہ اور ان کے عذاب کے بارے میں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ جن کو ہم اے رسول آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ ان کے بارے میں آپ کو علم تھا اور نہ آپ کی قوم کو ان خبروں کے بارے میں علم تھا، تو بس آپ بھی صبر کیجئے، یقیناً اچھا انجام صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ حضرت نوح کے قصے کو بیان کرنا جہاں رسول اللہ کی قوم کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ کے نبیوں کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح خود رسول اللہ کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی رسول پاک سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے جیسے کہ حضرت نوح نے صبر کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ اچھا انجام اللہ کے ہاں متقین کے لیے ہے، صاحبان تقوی کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو آپ کی بات مان لیں گے، اور جو آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ اور اللہ کے نبیوں کی نافرمان قوموں کا انجام ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک اہم نکتہ کہ جو سوال کی شکل میں ذہنوں میں آ سکتا ہے، اور وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی اگرچہ انتہائی ادب کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اللہ سے کلام کیا، لیکن بالآخر اپنے بیٹے کے بارے میں حضرت نوح کے دل میں جو محبت تھی وہ سبب بنی کہ اللہ سے اس کی بخشش کا سوال کرے۔ تو کیا جو باقی اللہ کے نافرمان تھے ان کے درمیان اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے درمیان کوئی خاص فرق کیا کہ اللہ کے نبی کو تو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب اللہ کا نافرمان ہے اور پتہ چل گیا تو اس کے بعد سفارش کرنا؟ تو توجہ فرمائیے کہ یہ مسئلہ اس طرح جس طرح کے ظاہری طور پہ دکھائی دیتا ہے نہیں ہے۔ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں کہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 45 میں حضرت نوح نے استعمال کیے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَنَادَى نُوحٌ، اور نوح نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، تو نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار یقیناً میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور یقیناً تیرا وعدہ بھی حق ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ حضرت نوح کو اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ دیا تھا وہ یہ کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے خاندان والے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا۔ یہ جو حضرت نوح کا بیٹا تھا، یہ ظاہری طور پر اس نے کفر کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، لہذا حضرت نوح اپنی اس کے کفر کے بارے میں لا علمی کے سبب اس کی گویا کہ سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، اور الفاظ بھی یہی ہیں ان وعدک الحق، کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان والے بچ جائیں گے، تو اب تیرا وعدہ بھی حق ہے اور میرا یہ بیٹا غرق ہونے کے قریب ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی ایسا کلمہ حضرت نوح نے ادا نہیں کیا کہ جس میں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو، یہ اشارہ ملتا ہو کہ حضرت نوح
گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اور اس فیصلے کے ساتھ ان کو اختلاف ہے کہ نبی کی شان سے یہ بات بہت دور ہے کہ نبی کو اللہ کے فیصلے پر اختلاف ہو۔ پس صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ حضرت نوح کے ظاہر کے مطابق، اپنے بیٹے کے ظاہر کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہے، جبکہ بیٹا اپنے دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوا تھا، اور اس کا کفر ظاہر کب ہوا؟ کہ جب اس نے حضرت نوح کی بات ماننے سے انکار کر دی۔ اب جب اللہ سے سوال کیا حضرت نوح نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں یہ بات واضح کی اپنے نبی پر، حضرت نوح پر، کہ یہ اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن یہ تیرا اہل نہیں ہے، اور نبی کا اہل وہی ہوگا کہ جو نبی کا پیروکار ہے، ورنہ صرف خونی رشتہ ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر وہ خونی رشتہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے اور اللہ کے نبی کا نافرمان ہے۔ پس توجہ فرمائیں، اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا علم ہوتا تو ہرگز اس کی نجات کا سوال نہ کرتے، اس لیے کہ اپنی بیوی کے بارے میں بھی نجات کا سوال نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے، بیوی کے بارے میں حضرت نوح کو معلوم تھا کہ یہ دل کے اندر اس نے کفر چھپایا ہوا ہے، تو جس طرح بیوی کے بارے میں سوال نہیں کیا، بیٹے کے بارے میں بھی نہ کرتے، لیکن بیٹے کا کفر چونکہ چھپا ہوا تھا اور حضرت نوح سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلم ہے، ایمان لا چکا ہے، لہٰذا اللہ سے اس کی نجات کے بارے میں سوال کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا تو اس کے بعد فوراً مغفرت مانگی اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوئے اور اللہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا۔ قرآن کریم میں اسی سورہ ہود میں آیت نمبر 37 میں اگر آپ توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم حضرت نوح سن چکے تھے، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، کہ اے نوح ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں۔ تو جب صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا حکم حضرت نوح سن چکے ہیں تو اب ہرگز اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہ کرتے اگر بیٹے کے کفر کا معلوم ہوتا۔ پس ان سب آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کیوں کی، اور جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت نوح کو اس کے باطنی کفر کا علم نہیں تھا، اور اگر ان کو باطنی کفر کا علم ہوتا تو جیسے اپنی بیوی کی نجات کے بارے میں سوال نہیں کیا، اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں بھی سوال نہ کرتے، اور جب اللہ نے حقیقت واضح کر دی تو حضرت نوح نے فوراً اپنی اس بات کے لیے بھی بخشش اور مغفرت طلب کی کہ جو لا علمی میں اللہ سے سوال کر بیٹھے تھے، اور اس کے بعد حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی بات اللہ تبارک و تعالی سے نہیں کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔